هذا بلاغ للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. میرے بھائیو، الحمدللہ ہم اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ نے اس دین اور اس شریعت کو اللہ نے مکمل کا اعلان کرنے دیا۔ اللہ نے کہا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ۔ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی فلاح و بہبودی اور انسانیت کی جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب اس دین کے اندر کسی بھی طرح کی نہ تو کوئی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی زیادتی کی جا سکتی ہے اس کے اندر، بلکہ دین اسی وقت دین ہمارا کہلائے گا، عمل ہمارا اسی وقت عمل کہلائے گا جو کہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، اور وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوگا۔ میرے بھائیو، آج بہت سارے لوگ جب ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں سماج و معاشرے کے اوپر، تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے مختلف قسم کی بدعات و خرافات میں، کتاب و سنت کے خلاف مختلف معاملات میں پڑے ہوئے۔ کوئی بھی مہینہ اور کوئی بھی یہ دیکھنے کو آپ کو نہیں ایسا ملے گا جس میں مختلف قسم کی بدعات و خرافات تو مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو آپ انجام دیتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ اسی طرح سے یہ جو مہینہ جس سے ہم آپ گزر رہے ہیں، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے کی حرمت اسی دن سے ہے جس دن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی۔ لیکن اس مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان یعنی بہت سارے سنت کے خلاف اور بدعات کو انجام دیتے ہیں، جیسے اس مہینے کے اندر رجب کے کنڈے، صلاۃ الرغائب، اسی طرح سے شب معراج کی خاص عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کتاب و سنت کی روشنی پہ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہ تو صحابہ کی زندگی سے ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آسمان سے کثرت سے وحی آ رہے۔ اگر دین کا ایسا کوئی حصہ ہوتا تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو ذکر کرتی۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہیں یہ جو کام انجام دے رہے وہ اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے راضی ہونے کے لیے یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق، وہ عمل نص شریع کے مطابق ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہوا ہو، تبھی جا کر کے وہ عمل ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ ورنہ عبادت کے نام پر انسان یعنی کتنی بھی عبادتیں کر لے، کتنا بھی خیر کا کام سوچ کے کر لے، لیکن اگر وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ سب چیز بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی۔ آپ نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کیا ضلالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بیان فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ وہ چیزیں جو میری طرف دین کے نام پر منسوب کی جاتی ہے اور وہ ہمیں سے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مردود ہے۔ ایسا انسان کل قیامت کے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ اور شفاعت تمام چیزوں سے محروم ہوگا۔
آج بہت سارے ملا اور مولوی جو جنہوں نے دین کو یعنی دنیا کے لیے اور کمانے کے لیے اور پیسوں اور دینار اور درہم کے لیے جنہوں نے دین کے بڑے حصے کو بیچنا شروع کر دیا ہے، دین کے مختلف چیزوں کو بالکل سمجھیے ایک معمولی سی چیز انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہیں اس مہینے کی بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو ہم بچائیں اور اپنی جگہ پر وہی عمل کریں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ باقی اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، رجب کے مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے یعنی عمل کے اعتبار سے، ورنہ فی نفسی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے جو لوگ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ وہ عمل کریں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے دکھایا، اور جو چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہے اللہ تعالی ہم کو آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے، اور ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔